ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأفخم محمدا عبده ورسوله، لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته، وسيد الخلائق والبشر، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأبنائه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام احباب، عبادت کے ثواب کی نیت نال ذوق شوق کے محبت نال نماز اور درود پاک تلاوت فرماؤ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سب حضرات کو آمین. آمین آمین. صلی اللہ علیہ وسلم.
سیدنا واجب الاحترام سامعین عزیز وقار، علماء کرام، میزبانان گرامی، حاضرین محفل، زندگی میں پہلی مرتبہ آپ حضرات کے ہاں حاضری کا موقع ملا ہے، تو میں سب سے پہلی چیز جو ہر جگہ تقریباً مجھے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور میں کہے بغیر رہ نہیں سکتا، ہمارے یہاں محافل اور مجالس کا جو ماحول اور مزاج بن گیا ہے ان میں آداب مجلس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ یاد رکھیں کہ مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے صف بندی ہوتی ہے۔ جب امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو بچوں کو سائڈوں پر کیا جاتا ہے اور بڑے آگے ہوتے ہیں، تو مجلس میں بھی جب بیٹھا جائے تو جو باشعور لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کو آگے بیٹھنا چاہیے، بچوں کو کناروں پر بٹھا نہیں، بیٹھنے سے منع نہیں کرتے، لیکن یہ ہمارے یہاں ترتیب الٹ ہوتی ہے، بچوں کو آگے کر دیا جاتا ہے جو کہ بات سمجھ نہیں سکتے۔ بچے سے وہ سب سے پہلے بھی آئے اور آخر تک بھی رہیں گے، وہ آپ کے نعروں کے جواب دینے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، بچوں کو بھی بڑوں کو بھی۔ تو یہ ترتیب ابھی بدل لیں، پہلے پھر آگے بات بڑھاتے ہیں۔ یہاں سے بچوں کو اٹھا کے جو بڑے ساتھی ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں، جن کو کوئی عذر نہیں ہے، شرعی عذر نہ ہو، وہ آگے تشریف لے آئیں۔ اللہ جزائے خیر۔ تھوڑا سا آپ کا خون دوران بہتر ہو جائے گا، مشتاق اور جو کوئی نیند کا غلبہ ہو رہا تھا وہ بھی دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ برآمدی لگائیں پترے اوے سگن میں جو معاوی نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری زندہ باد، مرزے پر لعنت بے شمار، مرزے پر لعنت بے شمار، مرزے پر لعنت بے شمار۔ زندہ باد نہیں خیر نہیں کہنا ہے اللہ ایک بار پھر سے آپ درود شریف پڑھ لیں بھی، اور توجہ ادھر رکھیں گے کہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ محمد وعلى آل محمد اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل ایک بات تو میں نے عرض کر دی کہ مجلس میں بیٹھنے کا ادب اور طریقہ اور ترتیب، اس کا خیال رکھا جائے۔ آج یہ آپ نے عمل کیا ہے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ جب بھی دین کی محفل میں بیٹھیں گے تو اس کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ آپ ایسا بھی نہیں کرنا کہ بچہ اگر کوئی بیٹھ جائے غلطی سے، اگر وہ چپ کے کندھ مارو، ان بھی نہیں کرنا۔ ہاں ماشاءاللہ ایسے بھی ہوتے ہیں نا ہمارے کچھ زیادہ ہی دین کے محبین، ان کو چھوٹی چھوٹی دین کی باتوں پر بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ تو تربیت ہے، بچے کی تربیت کرنی ہے، اس کو پیار سے بتانا ہے، سمجھانا ہے کہ میاں تمہاری جگہ یہ نہیں ہے، وہاں جا کر بیٹھو، اور محبت سے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کسی محفل میں جا کے بیٹھتے ہیں تو نیت درست کر لیا کریں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے عام طور پر، جو ہمارے یہاں جلسوں کا معمول ہم نے دیکھا ہے، اب زیادہ تو میں نہیں کہتا لیکن 19-20 برس کا عرصہ مجھے بھی ہو گیا اس میدان میں آتے جاتے ہوئے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں کہ صاحب نسبت آدمی ہے تو اس کی جو گفتگو ہے وہ کیسی ہوگی، کیا نہیں ہوگی، کیسی گفتگو کرے گا۔ کسی خطیب سے نسبت ہے تو اس کا رنگ دیکھنے کی کوشش کریں گے، کسی ادیب سے نسبت ہے تو اس کا رنگ دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اگر اس کی سرتال کی کوئی شہرت ہے تو خواہش ہوگی بھی کوئی سر سنائے، اور اگر وہ خواہشات پہ پورا نہیں اترے گا تو پھر کہتے ہیں بھائی چس نہیں پیانی، ایسے ہی کہتے ہیں جی جی۔ تو نیت یہ کرنی ہے آپ نے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محفل میں جو بیٹھنے کی توفیق دے رہے ہیں تو ہم اس نیت سے بیٹھیں کہ دین کی بات سننی ہے، اور صرف سننی نہیں ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ جب آپ اس نیت سے بیٹھیں گے نا تو آپ کی یہ طلب جو ہے یہ انشاءاللہ خطیب کو حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے گی۔ آپ کی طلب کے مطابق خطیب بیان کرے گا۔ ان تو یہ ہونا نا کہ بھئی وہ جلسہ
سامعین کے واسطے کیتا جانا ہے کہ منتظمین کو خطیب جو ہے نا وہ اچھا لگتا ہے جو یہ کہے میں تمہارے سامعین کو راضی کر دے سا، میں تمہارے سامعین کو راضی کر دوں گا، اللہ راضی ہو نہ ہو سامعین کو راضی کر دوں گا۔ کیا مطلب کہ ان کے جو ذوق ہے اس کے مطابق گفتگو کروں گا، جیسی گفتگو وہ سننا چاہیں گے ویسی گفتگو کروں گا۔ تو یہ توقع آپ کو مجھ سے نہیں رکھنی چاہیے کہ میں آپ کی خواہش اور ذوق کے مطابق گفتگو کروں گا، ٹھیک ہے؟ دین بیان کرنے کی کوشش کروں گا اور کوشش یہ ہوگی کہ بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو اپنی نیت درست کر لیں گے جی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیتوں کو درست رکھنے کی، ہر معاملے میں نیت کو درست رکھنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھنا ہے، دین سیکھنے کی نیت سے بیٹھنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے بیٹھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مولانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دو تو تھی بنیادی باتیں۔ اب اس کے بعد اپنی اصل جو گفتگو ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سے انبیاء بھیجے اور تمام کے تمام انبیاء کی آمد کا مقصد اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا کہ وہ ایک ہی مقصد کے لیے آئے۔ ہر نبی کا مقصد ایک تھا، ایسا نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام کا مقصد کچھ اور تھا، نوح علیہ السلام کا کچھ اور تھا، شیس علیہ السلام کا کچھ اور تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام تک آتے آتے مقاصد تبدیل ہوتے رہے۔ اللہ نے سب کا مقصد ایک ہی بتایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تمام کے تمام انبیاء اور رسول کا ایک ہی مقصد رہا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی غلامی سے نکالنا ہے اور اللہ کے بندوں کو ان کے حقیقی دشمن شیطان کا تعارف کروانا ہے اور اس کی راہ سے بچانا ہے۔ یہ تمام انبیاء کا یہی مقصد رہا اور تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اس مقصد کو پورا کرنے کی پاداش میں انہی لوگوں نے نقصان پہنچایا جن کے سامنے وہ یہ مقصد لے کر آئے، جن کو بچانے کے لیے آئے۔ وہ ان کو کہتے رہے کہ تم جس راہ پر جا رہے ہو یہ راہ ٹھیک نہیں ہے، یہ راہ غلط ہے، اس پر جاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے، لیکن ان لوگوں نے بجائے انبیاء کی بات پر کان دھرنے کے نقصان پہنچایا، تکلیفیں پہنچائیں، حتیٰ کہ بہت سے انبیاء کو قتل کر دیا گیا، بہت سے انبیاء کو قتل کر دیا گیا۔ اور بہت سے انبیاء ایسے ہیں کہ جن کی امت کے اندر فرد کے اعتبار سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگا، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جن کی امت کے اندر اکا دکا افراد ہوں۔ 1.25 لاکھ کے قریب کم و بیش انبیاء کی تعداد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کے تمام کو یہی مقصد دے کر بھیجا اور سب کے سب انبیاء اپنے مقصد کو پورا کرنے میں کامیاب رہے، اپنے مقصد کو پورا کرنے میں کامیاب رہے۔ وہ کیسے؟ اب سوال یہ بنتا ہے کہ جب کسی کی امت میں کوئی ایک بھی نہیں، کسی کی امت میں 1-2 ہیں، تو باقی جو علاقے کے لوگ تھے انہوں نے تو بات نہیں مانی، تو نبی کامیاب کیسے ہوا؟ تو میرے عزیزوں، نبی کا مقصد تبلیغ اور ابلاغ ہے، پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ اور کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس نے اپنی بات پورے طریقے سے پہنچائی نہ ہو، کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کامیاب قرار دیا، تمام کے تمام انبیاء کامیاب ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ مکمل فرمایا اور جناب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور آپ کو کسی خاص علاقے، کسی خاص قوم اور کسی خاص زمانے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ ان تمام حدود و قیود سے آزاد کر کے تمام کی تمام انسانیت کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی گوشے میں کوئی انسان ہو، بندے کا بچہ ہو، وہ ڈارون کی تھیوری کا نہ ماننے والا ہو کہ جو ڈارون کی تھیوری کو مانتے ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا، وہ تو کہتے ہیں انسان پہلے بندر تھا۔ بہت تحقیق کی ہم نے اور تحقیق کرتے 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 اس نتیجے پر پہنچے
کہ جس انسان کو اللہ کہتا ہے کہ میں نے بہترین تخلیق فرمایا، یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ بندر تھا، پھر ارتقائی مراحل طے کرتے 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 جو ہے انسان بن گیا۔ اب جو اس انسان کو مانتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب نہیں فرما رہے، اس لیے کہ اس کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہے۔ اور جو انسان یہ تسلیم کرتا ہے کہ واقعی وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہہ کے ان سارے کے سارے انسانوں کی رہنمائی محمد کریم کے سپرد فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ کسی بھی زمانے کا انسان ہو وہ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کا ماننے والا ہوگا، تبھی وہ نبی کریم کی امت میں شامل ہوگا، اور تبھی وہ قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوگا، اور تبھی اس کا آخری ٹھکانہ جنت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام کو نبی نہ ماننے والا، یا یوں کہہ دیجیے کہ آپ کو ماننے کے بعد پھر کسی اور کو ماننے والا، وہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات سے عاری ہو جائے گا، وہ نبی کریم علیہ السلام کی تمام تبلیغ سے بے آشنا ہو جائے گا، اور نبی کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے صراط مستقیم سے بے بہرا ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں وہ جنت میں نہیں پہنچ پائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی محمد کریم علیہ السلام کو تمام کی تمام انسانیت کے لیے بھیجا، اور آپ کو جو ہدایت نامہ عطا فرمایا اس کے اندر جو ہدایتیں جمع فرمائی وہ بھی تمام انسانوں کے لیے تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی ہدایتیں عطا فرمائیں ان سب کو جمع کیا، اور اس کے بعد جو کچھ آسمان پر اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رکھا تھا وہ محمد کریم کے سپرد فرمایا، اور پھر اللہ نے قرآن کی صورت میں جبریل امین کو زمین پر یہ وحی دے کر بھیجا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہاں سے اللہ نے آغاز کروایا، اور اختتام کہاں پر ہوا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب ذوالجلال نے ان دو وحیوں کے درمیان وہ ساری کی ساری ہدایتیں جمع فرما دی جو کسی بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور دیکھیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہادی کا ہونا ضروری ہے، اور محمد کریم علیہ السلام کو اللہ نے ہادی بنایا، مقتدا و پیشوا بنایا، اور ہادی و رہنما ایسا ہو کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی انسان کی ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری پہلے لاحق فرمائی۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن دیا، بچپن کی آپ کی کمزوری اس کو پورا کرنے کے لیے اماں، اس کو پورا کرنے کے لیے حلیمہ سعدیہ، اس کو پورا کرنے کے لیے اور دیگر ایسی معزز خواتین جن کی گود میں، مبارک گود میں نبی کریم نے پرورش پائی، ان کا بندوبست کیا۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی تھوڑے سے نوجوانی کی طرف بڑھے، آپ کے تعلقات، دوستی، رشتہ داری، وہ تمام کے تمام اس عمر کی اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے، آپ کی حفاظت کی گئی، آپ کے قلب کو پاکیزہ کیا گیا، اور آپ کی تمام وہ رشتے کی ضروریات جو تھی ان کو پورا کرنے کا بہترین طریقہ آپ کو سکھایا گیا۔ پھر آپ کچھ بڑے ہوئے، آپ نے کاروبار کیا، آپ نے معاملات کیے، لوگوں کی بکریاں چرائیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے کاروبار کیا، تجارت کیا، اور تجارت سے معاملات ہوئے، اور ان تمام معاملات میں آپ کی گواہیاں اللہ نے مہیا کروائیں کہ ہر ایک عمل، ہر ایک تعلق کو نبھانے میں آپ نے ایسا کمال کیا ہے کہ آپ کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کی ساری انسانیت کے لیے معیار مقرر کر دیا۔ ہر ایک عمل میں
اور پھر آپ دیکھیے سلسلہ آگے بڑھتا ہے، شادی ہوتی ہے، میاں بیوی کی زندگی، اولاد ہوتی ہے باپ کی حیثیت میں، اور پھر اس کے بعد چلتے چلتے جیسے جیسے اولاد بڑی ہوتی ہے ان کی ضروریات کو پورا کرنا، دوستیاں ہوئیں، دوستیوں کو نبھایا، رشتہ داریوں کو نبھایا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حرا میں بلا کر پہلی وحی دلوائی اور آپ کو محمد الرسول اللہ بنایا، جو پہلے محمد ابن عبداللہ تھے، اور اس تعارف کے ساتھ کسی کو آپ کے ساتھ کوئی لڑائی اور دشمنی نہیں تھی۔ جب تک آپ محمد ابن عبداللہ رہے، بات میں سے بات آ گئی، ضمن ہے لیکن ضروری ہے۔ آج کل یہ بڑی بحث چل رہی ہے کہ جناب ابو طالب جو تھے ان کے ایمان کے حوالے سے روایات کو ایک طرف رکھیں، اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات طے کر دی ہے کہ جنہوں نے محمد ابن عبداللہ کے ساتھ تعلق رکھا کسی بھی زمانے میں، بچپن سے لے کر وفات تک، جب تک تو تھی آپ کی زندگی بغیر نبوت کے اظہار کی، اس وقت تک تو رعایت کا معاملہ ہو سکتا تھا، لیکن جب آپ نے نبوت کا اظہار فرما دیا، آپ محمد الرسول اللہ بن گئے، تو اب بھی اگر کوئی صرف محمد ابن عبداللہ کی حیثیت میں تعلق رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس تعلق کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک بے شک میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بے شک بے شک۔ دیکھیں نا جھگڑا کہاں ہوا؟ صلح حدیبیہ پر کس بات پر جھگڑا ہوا؟ صلح حدیبیہ پر جو معاہدہ تھا کس نے لکھا؟ حضرت علی رضی، کس نے لکھا؟ حضرت علی رضی، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے۔ اور کیا لکھا تھا نبی کریم کے نام کے ساتھ؟ محمد رسول اللہ رسول اللہ۔ تو وہ جو سامنے والے تھے انہوں نے کس بات پر جھگڑا اور اعتراض کیا؟ اسی بات پر۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر یہ مان لیں تو ہمارا آپ کا جھگڑا ہی نہیں ہے، یہی تو نہیں مانتے، تو اس لیے ہمارا معاہدہ ہوگا محمد ابن عبداللہ کے ساتھ۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ نے اس تحریر کو مٹانے سے انکار فرما دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو مٹا دیا، اور یہ بات واضح ہو گئی کہ محمد ابن عبداللہ کے ساتھ جو ہیں یہ معاہدہ کرنے والے ہوں، تعلق رکھنے والے ہوں، ساتھ نبھانے والے ہوں، اگر رشتہ داری نبھانے کے لیے ہیں تو پھر اس تعلق کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو محمد حق کے نمائندہ جب بن گئے تو اب جو ان کے ساتھ ہیں مجھے تو ان کے تعلق کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی نشانیاں بھی بیان کروں گا، بے شک، ان کے حالات بھی بیان کروں گا، اور ان کو تمام کی تمام کائنات انسانی سے منتخب کر کے ان کے تذکرے قرآن میں جمع کر کے ان کو سب انسانوں سے زیادہ محفوظ بنا دوں گا، اور ان کو قرآنی شخصیات مقرر کر کے رہتی دنیا تک ان کے نام کو بلند کر دوں گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں نا قرآن مجید میں تذکرہ تو ہوتا ہے، ابو لہب کا بھی تذکرہ تو ہوتا ہے، فرعون کا بھی تذکرہ تو ہوتا ہے، نمرود کا بھی تذکرہ تو ائمۃ الکفر کا بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ اور انداز میں کیا۔ اور جہاں نبی کے یاروں کی بات آئی ہے، انبیاء کی بات آئی ہے، صدیقین کی بات آئی ہے، شہداء اور صالحین کی بات آئی ہے، تو وہاں انداز کچھ اور ہے۔ وہاں اللہ نے اپنی محبت، اپنی شفقت اور اپنی تمام رحمتوں کا اظہار فرمایا ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ پہلا تعارف ہی کیا کروایا؟ اشداء علی الکفار، میرے محمد کے ساتھی جو ہیں یہ کیا ہوں گے؟ کہ کفار کے معاملے میں یہ نرم خو نہیں ہوں گے، ہاں نرم خو نہیں ہوں گے، یہ کیا ہوں گے؟ جدید زبان میں شدت پسند ہوں گے۔ ہاں نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ اللہ راضی ہوئے جی، اللہ راضی ہوئے۔ ٹائم میرے پاس بہت مختصر ہے، تو میں نے بہت سی باتیں کرنی ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں معاملات کو تاکہ باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ آ رہی پکی بات ہے جی، آ رہی۔ میں نے آخر میں پوچھ لینا کسی سے پھر کھڑا کر کے، اس لیے جواب وہی دے جس کو سمجھ آ رہی ہے۔ ہاں جی، تو کیا فرمایا؟ اشداء علی الکفار۔ اشداء علی الکفار کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ کیا ہیں؟ والذین معہ، ان کو معیت حاصل ہوئی ہے، ان کو ساتھ ملا ہے محمد الرسول اللہ کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ اللہ کی توفیق سے میں یہ کہتا ہوں
اس ماہو کے اندر اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو شناخت ہو گئی، ان کو پہچان ہو گئی، ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہی تو حق کا نمائندہ ہے، ورنہ ساتھ تو اور بھی بہت سے، بے شک ساتھ تو اور بھی بہت سے، لیکن وہ رشتہ نبھا رہے ہیں، وہ قرابت نبھا رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ جب یہ ماننے والا بلال حبشے کا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا بلند فرماتے ہیں کہ وہ ابو لہب سرخ و سفید چہرے والا عرب اور قریشی اور ہاشمی بلند نسل کا، وہ محمد کے ساتھ رشتہ داری نبھاتا رہا۔ جب رسول اللہ بن کر وہ میدان میں آئے تو سب سے بڑا مخالف بن گیا، رب ذوالجلال نے اس کو جہنم میں اتار دیا اور بلال کو جنتوں کا سردار بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ عبداللہ بن مسعود سوکھی ٹانگوں والا، سبحان اللہ ابھرا ہوا پیٹ، پچکے ہوئے گال، آنکھیں اندر کو ہیں، ظاہری اعتبار سے حسن اور وجاہت نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر اللہ اکبر، نبی کے علم کا ایسا امین اور وارث بنایا اللہ نے کہ پھر رہتی دنیا تک جب بھی حدیث پڑھی جائے گی، علم نبی کی بات کی جائے گی، تو ہو نہیں سکتا کہ عبداللہ بن مسعود کو چھوڑ کر آگے جائے گا، سبحان اللہ ہو نہیں سکتا۔ تذکرے اللہ نے، لوگ تو کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کہتا ہے کہ جو ان کے ساتھ ہیں ان کے تذکرے بھی بلند ہوں گے، بے شک ان کے تذکرے بھی بلند ہوں گے۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، سبحان اللہ اللہ کہتا ہے کہ جن کو میں نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا نا، ان کا ذکر بھی بلند ہوگا، ان کا مقام بھی بلند ہوگا۔ اور یاد رکھو جو بلند مقام پر ہوتا ہے نا، اس کو دیکھ کر بہت سے جلتے بھی ہیں، بہت سے اڑتے بھی ہیں، بہت سوں کے دلوں کے اندر سانپ لوٹتے ہیں، لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتے، کر کچھ نہیں سکتے، بس صرف بکواس ہی کرتے رہتے ہیں جی، بکواس ہی کرتے رہتے ہیں، ہذیان بکتے رہتے ہیں، خرافات بکتے رہتے ہیں، تو ان کے بکواس کرنے سے ان کے مقام میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بے شک ان کا مقام بلند تھا، ہے اور قیامت تک رہے گا، اور وہ ان کا اس سے بڑا مقام، اس سے بلند مقام کیا ہو سکتا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ محمد کریم کی رفاقت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرما دے، بے شک سبحان اللہ آخرت میں بھی عطا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں جی، تو اللہ تبارک ان کا تعارف کروایا کہ ان کو میں نے حق کی شناخت کروائی ہے، یہ حق پر ہیں اور حق کے نمائندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ تو اب کیا ہے، ان کا تعارف میں کرواتا ہوں۔ کیوں تعارف کروانا ہے؟ تعارف اس لیے کروانا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ قرآن کا فہم ان کو ہے، قرآن پر عمل انہوں نے کرنا ہے، اور ایمان کی بنیادوں کو یہ جانتے ہیں، اور ایمان جس کا تقاضا محبت ہے اور ایمان جس کی بنیاد محبت ہے، اس کے تمام میدانوں میں، تمام کے تمام شعبوں میں کمال کو یہ لوگ پہنچے ہیں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے میں نے ان کو معیار بنایا ہے۔ ایمان ہو تو صحابہ جیسا، سبحان اللہ ایمان ہو تو صحابہ جیسا ہو۔ صحابہ نے نبی پر ایمان لا کر دکھایا ہے نا، قربانیاں دی ہیں۔ ایمان کا تقاضا ہے قربانی، ایثار ہے، وہاں پر قربانی ہے، وہاں پر مارے ہیں۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب ان کو دعا دی کہ اے باری تعالیٰ ان کو جنت میں میری رفاقت عطا فرما، ان کو جنت میں میرا رفیق بنا دے، تو فرماتی ہیں کہ اس کے بعد اب دنیا کی تمام دکھ اور مصیبتیں اگر مجھے پہنچتی ہے تو مجھے ان کا کوئی غم نہیں۔ جب جنت میں نبی کی رفاقت مل گئی تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ جی تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بلندیاں عطا فرمائی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت وصال آیا نا، تو وہ زوجہ جو تھی وہ آپ کے وصال کا وقت قریب دیکھ کر تو غم زدہ ہوئی اور زبان سے کچھ غم کی بات نکلی۔ تو بلال نے فوراً فرمایا واہ کیا خوشی کا موقع ہے، آج میں اپنے حبیب اور ان کے صحابہ کے ساتھ ملنے والا ہوں۔ یہ نبی کی محبت تھی۔ آج بھی نبی کی محبت کے دعوے دار ہیں، گلیاں سجا لینے سے، نعرے لگا لینے سے اور عاشقی کا دعویٰ کر لینے سے عشق اور محبت ثابت نہیں ہوتی۔ وہاں پر تو گردنیں کٹی ہیں اور بوقت وصال بھی انہوں نے نبی کی رفاقت کو سامنے رکھتے ہوئے موت کو زندگی پر ترجیح دی ہے۔ سبحان اللہ بے شک موت کو زندگی پر ترجیح دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نہیں ان کو معیار بنایا۔ رب ذوالجلال نے ان کو پہلے تمام کی تمام آزمائشوں سے گزارا ہے، پھر ان کی مثالیں جو ہے قرآن نے بیان فرمائی ہیں،
اور پھر ان کو وہ مقام بلند عطا فرمایا ہے کہ جس عمل کو نبی کے صحابی نے کیا وہ دین کا حصہ ہے. جو عمل میرے اور آپ کے لیے اچھا ہو اپنی سوچ کے مطابق لیکن اس کی دلیل صحابی کے عمل سے نہ ملتی ہو وہ دین نہیں ہو سکتا. بے شک نہیں ہو سکتا. میری اس بات کو یاد رکھیں, ذہن میں بٹھا دیں. اور جب صحابی کے عمل کو ہم چھوڑیں گے پھر ہم گمراہی کی طرف چلے جائیں گے, اس لیے کہ راہ حق پر تو وہی ہیں. دین کی سمجھ تو انہیں عطا ہوئی, قرآن میں تعریفیں ان کی ہوئیں, نشانیاں ان کی بیان ہوئیں. اطاعت اور اتباع کی بات اللہ نے اپنے اور اپنے نبی کے بعد اولی الامر میں صحابہ کو شمار کر کے کیا بے شک کہ ان کی اطاعت کرنی ہے, ان کے نقش قدم پر چلنا ہے, ان کے احکام کی پیروی کرنی ہے. اور نبی خود فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی کہ میرے خلفاء کے نقش قدم پر چلنا ہے, ان کے طریقے کو اختیار کرنا ہے. اور پھر اس پر بات کو ختم نہیں کیا. نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. اور میں اللہ کی توفیق سے عرض کیا کرتا ہوں کہ نبی نے جو یہ بات فرمائی ہے نا, اس میں بڑا خوبصورت جملہ ہے, بڑا خوبصورت نکتہ ہے کہ رات کو کبھی غور کریں, ستاروں سے آسمان بھرا ہو, ستارے سبھی چمک رہے ہیں, کسی کی چمک زیادہ ہے کسی کی کم ہے. بے شک کسی کی چمک زیادہ ہے کسی کی کم ہے. نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جو زیادہ چمکدار ہو اس کے نقش قدم پر چلو, فرمایا ان میں سے کسی ایک کے نقش قدم پر چلو پہنچو گے جنت میں. اہتدیتم, تم ہدایت پا جاؤ گے. تو دیکھیے نا اللہ نے قرآن میں آغاز میں دعا کروائی اہدنا الصراط المستقیم کہ باری تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پر چلا. نبی فرماتے ہیں بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ کہ ابو بکر صدیق سے لے کر وحشی بن حرب تک کسی ایک کے نقش قدم پر چلتے چلے آؤ. صراط مستقیم یہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی صراط مستقیم ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو اللہ نے کیا ان کی نشانیاں بیان فرمائیں ہیں جی. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. پہلا عمل, پہلی نشانی جو محمد کریم کے معیت یافتگان ہیں, تربیت یافتگان ہیں. اور یہ نشانیاں اللہ نے غور کرنے کی بات یہ ہے, بڑی عجیب بات ہے. اللہ تو اللہ ہے نا, خالق ہے, مالک ہے, اس کے علم میں تو سب کچھ تھا. اس نے جس وقت کی کتاب محفوظ فرمائی, رقم فرمائی, بیان فرمائی, اس وقت سے اس کو معلوم تھا کہ یہ لوگ ایسے ایسے ہوں گے, یہ لوگ ایسے ایسے ہوں گے. اور ان کی نشانیاں اس نے پہلی کتابوں میں بھی بیان فرمائی, پہلی کتابوں میں بھی بیان فرمائی. اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ کہتا ہے کہ یہ نشانیاں ان کی صرف قرآن میں نہیں ہیں. یہ جو میں قرآن میں آج بیان کر رہا ہوں یہ اس سے پہلے میں تورات میں بیان کر چکا ہوں, انجیل میں نشانیاں بیان کر چکا ہوں. صرف محمد کریم کی نشانیاں بیان نہیں فرمائی, محمد کے یاروں کی نشانیاں بھی میں نے پہلے بیان فرما دی ہیں. اور یہ نبی خود فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ مجھے ایسے ہی جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کا تعارف رکھتے ہیں. ایسے ہی نشانیاں میری قرآن کے اندر ہیں. مجھے یہ روایت میں نے خود تو نہیں پڑھی لیکن بہت ہی مضبوط آدمی اور میرے لیے تو سند کی حیثیت رکھتے ہیں جی, امام اہل سنت جانشین امیر شریعت سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ, ان کی ایک تقریر کے اندر میں نے یہ بات سنی. فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عالم تھا, اس نے ایک آدمی کو تیار کیا اور اس نے اس کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں, دروازہ کھٹکھٹاؤ اور جا کر ان سے مکالمہ کرو اور ان سے بات کرتے 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 تم نے ایک مقام پر آ کر اپنے لہجے کو ایسے تبدیل کرنا ہے کہ میں یہ ساری کارروائی تمہاری فلانی دیوار کی اوٹ سے کھڑا ہو کر چھپ کر دیکھوں گا, تم جاؤ یہ عمل کرو. وہ آدمی پہنچا, دروازہ بجایا, نبی کریم باہر تشریف لائے, اس نے مکالمہ کیا, نام پوچھا, پھر باتیں کرنا شروع کی. کرتے 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 ایک مقام پر آ کر اس نے بدتمیزی والے انداز میں بات کی. نبی خاموش ہو گئے, نبی خاموش ہو گئے, نبی خاموش ہو گئے. اس نے ایک دو باتیں کی. وہ جو یہودی عالم تھا وہ باہر نکل آ کر اس آدمی کو پکڑا اور ایک طرف کیا. اس نے کہا کہ میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے
تو ہماری کتابوں میں جو آپ کا تعارف ہے اور آپ کی پہچان اور شناخت کروائی گئی ہے، جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں، وہ نشانیاں پوری ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ اس نے کہا کہ میں نے تو یہاں تک تورات کو پڑھ کر حلیے کے متعلق اندازہ لگا لیا کہ آپ کا سر کا دور مبارک کتنا ہوگا، آپ کا وجود کیسا ہوگا، آپ کی وضاقتہ کیسی ہوگی، آپ کی بول چال کیسی ہوگی، اور اس کے اندر ایک نشانی یہ بھی تھی کہ جب کوئی آپ سے بدتمیزی کرے گا تو آپ اس کو جواب نہیں دیں گے۔ سبحان اللہ۔ میں وہ نشانیاں دیکھنے کے لیے یہ سب کیا میں نے۔ نبی فرمایا کہ تو مجھے پہچانتے ہیں، تو صرف ان کو نہیں پہچانتے تھے، نبی کے یاروں کو بھی پہچانتے تھے۔ اللہ نے ان کی نشانیاں بھی بیان فرمائی تھی، وہ ساری کی ساری نشانیاں تورات میں بھی، انجیل میں بھی۔ عزیزان گرامی، عرض یہ کر رہا ہوں کہ رب ذوالجلال نے محمد کریم علیہ السلام کو بھی وہی مقصد دے کر بھیجا جو تمام انبیاء کو دیا۔ آپ کے زمانے کو غیر محدود کر دیا، علاقے کو غیر محدود کر دیا، اور پھر اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب آپ پر نعمت تمام، یعنی دین بھی مکمل ہو گیا، اور اس کی تبلیغ، تربیت، تعلیم، تزکیہ، یہ سارے کے سارے نظام نبی نے مکمل فرما دیے۔ تو اللہ نے فرما دیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ آج تم پر ہم نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا، نعمت کو پورا کر دیا۔ یہاں پر ایک جملہ میں علماء کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکرین ہیں، وہ اس بات کو دلیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر نبوت اللہ کا انعام ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہے، تو نعمت کی ضرورت کس انسان کو نہیں ہوتی؟ تو نعمت کی ضرورت تو ہر انسان کو ہے۔ تو نعمت کی ضرورت ہر انسان کو ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سلسلہ اللہ نے ختم نہیں کیا، بلکہ محمد کریم کے بعد بھی چل رہا ہے، یہ ان کا دعویٰ ہوتا ہے۔ تو علماء کرام اس میں اس جملے کو اگر غور کر لیا جائے تو اتنی خوبصورت بات اللہ نے فرما دی وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ختم نہیں کیا، اللہ نے پورا فرما دیا، سبحان اللہ، نعمتوں کو پورا فرما دیا۔ جتنی آسمان پر اللہ نے نعمتیں رکھی تھی نا انسانیت کی ہدایت کی صورت میں، محمد کریم کو عطا فرمائی، اور پھر آپ کو ہادی بنایا۔ آپ نے تمام کے تمام معاملات زندگی میں، اس طرح میں نے عرض کیا کہ جتنی سی ضروریات انسان کو لاحق ہیں، وہ تمام کی تمام ضروریات محمد کریم کو لگائیں، اور پھر ہر ضرورت کو پورا کرنے کا طریقہ محمد کریم کا اللہ نے پسند فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ اگر کسی کا ہے تو رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس زندگی کے اندر آپ کی بچپن کی ضروریات بھی آ گئی، اس زندگی کے اندر آپ کا لڑکپن بھی آ گیا، آپ کی جوانی بھی آ گئی، آپ کا بڑھاپا بھی آ گیا، شادی شدہ زندگی، رشتے ناطے، وہ ساری چیزیں اللہ نے اس کے اندر جمع فرما دی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز یہ بھی آ گئی کہ ایک انسان ہونے کے ناطے جس کو اللہ نے کہا کہ اس انسان کو اللہ نے اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تو اس بہترین تخلیق کو اللہ نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے نا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو، یہ سوچتے ہو کہ تمہیں میں نے بیکار بنایا، تمہاری زندگی کوئی مقصد نہیں ہے، اور پھر تم یہ بھی گمان کرتے ہو کہ تم نے لوٹ کر میری طرف نہیں آنا۔ وہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے تمہاری کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں، اور تم لوٹ کر میرے پاس آؤ گے تو میں تم سے پوچھوں گا، تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اور عقیدہ آخرت رکھنے والا تو کبھی اس بات سے انحراف نہیں کر سکتا کہ میری زندگی بے مقصد ہے۔ میری زندگی کا مقصد اللہ نے پورے کا پورا تمام کی تمام کتابوں میں بیان فرمایا، اور قرآن مجید تو ان تمام کتابوں کی جامع ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے ہادی و مقتدیٰ بنایا ہے۔ تو زندگی کا مقصد اب انسان کی تخلیق سے جو اللہ نے مشروط اور وابستہ کر دیا تھا وہی ہے جو نبی کی زندگی کا مقصد ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو نبی کی زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور مختلف ہے۔
ایک تو آپ کی بحیثیت نبی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں ہے جی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ بھی مقصد بیان فرمایا. پھر ایک اللہ نے خود بیان فرمایا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. یہ مقاصد اللہ نے بیان فرمائے ہیں اور بھی بہت سے. نبی نے خود فرمایا بعثت معلما انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. یہ نبی آمد کے مقاصد بتائے ہیں. نبی رہنما ہیں، نبی معلم ہیں، نبی مربی ہیں، اور پھر ان تمام کی تمام ہدایتوں کو نبی کریم علیہ السلام نے ایک خاص جماعت کے سپرد کر دیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جماعت صحابہ بنایا، اور صحابہ کی جماعت کو رب ذوالجلال نے وہ ذمہ داریاں منتقل کی جو کسی دور میں انبیاء کی ذمہ داریاں تھیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ کے پاس ذمہ داریاں کون سی آ گئیں؟ جو انبیاء کے پاس تھیں. اور وہ کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. یہ ذمہ داری تھی تمام کے تمام انبیاء کی، اور اللہ نے محمد کریم پر لا کر سلسلے کو مکمل کیا. اتممت علیکم نعمتی. گویا اب آسمان سے کوئی ہدایت نہیں آنی، قرآن ہی دین ہے اور قیامت تک کے لیے یہی ہے. تو اب قرآن سکھانے کے لیے کوئی تو چاہیے نا، تو سلسلہ آگے کیسے چلے گا؟ اب اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جماعت مقرر کی، ان کو مقرر کیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. الفاظ مختلف ہے، بات ایک ہی ہے. وہاں ان اعبدوا اللہ فرمایا، یہاں تأمرون بالمعروف فرما دیا. وہاں واجتنبوا الطاغوت کہاں، یہاں تنہون عن المنکر کہہ دیا. تو اچھائی کی ترغیب دینا، اللہ کا تعارف، عبادات، عقائد، معاملات، اس میں نبی کی اطاعت اور اتباع، اس کا حکم دینا، یہ ان اعبدوا اللہ ہے. اور برائی سے روکنا، واجتنبوا الطاغوت، جھوٹ، کبر، عجب، تکبر، ریا، بدکاری، بدفعلی، زنا، شراب، جوا، تمام رذائل اخلاق، ان سے منع کرنا یہ واجتنبوا الطاغوت ہے، اور تنہون عن المنکر. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو رب ذوالجلال نے وہ ذمہ داریاں انبیاء سے جو سلسلہ ختم کیا تو کہاں منتقل کی؟ صحابہ میں. صحابہ میں منتقل کرنے کے اللہ نے فرما دیا کہ یہ سلسلہ اب جاری رہے گا، یہ رکنے والا نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد کریم کی امت کے ہر فرد کو یہ ذمہ داری منتقل کی ہے. ہر فرد کو یہ ذمہ داری منتقل کی ہے. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اللہ نے اعلان فرمایا سب سے پہلی چیز کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پتہ چلا؟ یہاں مختلف باتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ تو آیت ختم نبوت ہے، لیکن میں جو نقطہ یہاں پر عرض کرتا ہوں مجھے وہ بہت پسند ہے علامہ خواجہ محمود رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ انہوں نے یہاں پر عجیب بات بیان فرمائی. کہتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں اور مشرکوں کا منہ بھی بند کیا ہے اور ان کو بھی جواب دیا ہے. کن کو؟ جو یہ سوچتے تھے کہ باپ کی وراثت بیٹے میں منتقل ہوتی ہے اور بیٹے ہی باپ کے مشن کے امین ہوتے ہیں. محمد کے تو بیٹے چھوٹی عمروں میں چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب ان کا مشن بس کچھ دن کا ہی مہمان ہے، جیسے کہ دنیا سے جائیں گے ان کا مشن بھی ختم ہو جائے گا. اللہ نے ان کو جواب دیا ما كان محمد ابا احد من رجالكم، کہ ٹھیک ہے کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اور قانون اور اصول یہی ہے معاشروں کا کہ وراثت بیٹوں میں منتقل ہوتی ہے، مشن باپ کا بیٹے لے کر چلتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھو محمد عام مرد نہیں ہے،
محمد کا مشن یہ اس کا اپنا نہیں ہے، یہ اس کی کوئی وراثت نہیں ہے، یہ اس کا اپنا کسبی معاملہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور پیغمبر کون ہوتا ہے؟ پیغمبر کون ہوتا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ نے تعارف کروایا کہ نبی کون ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین، نبی کا حق ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ہے، ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ، اور نبی کی بیویاں، أُمَّهَاتُهُمْ، کن کی مائیں ہیں؟ امت کی۔ کس کی مائیں ہیں؟ بولو بولو۔ امت کی۔ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ تو جب نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو نبی امت کا باپ ہے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ اب تعارف ہو گیا نا؟ اب اسی ترجمے کو اور اسی مفہوم کو سامنے رکھیں اور اب اللہ کا جواب دیکھیں۔ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، نسبی بیٹے 3 دے کر واپس لے لیے، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں، اس کے بدلے میں میں نے 1.25 لاکھ روحانی بیٹے نبی کو دور میں عطا فرمایا۔ یہ مشن تو 1.25 لاکھ لے کر نکلے ہیں، اور پھر اس پر سلسلے کو ختم نہیں کیا۔ اللہ نے جواب دیا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، روئے زمین پر آخری فرد جو قیامت کی صبح سے پہلے اس زمین پر آنکھ کھولے گا، شعور پائے گا، زندگی پائے گا، اور عقلی زندگی کا ایک دن بھی اسے مل جائے گا، اور وہ کلمہ محمدی پڑھ لے گا، نبوت محمدی کا اقرار کر لے گا، ختم نبوت کا اقرار کر لے گا، وہ نبی کا روحانی بیٹا بن جائے گا۔ اور پھر اس بات کو ذہن میں رکھو کہ وہ تو اس بات پر خوش ہو رہے ہیں نا کہ حقیقی بیٹا جو ہوتا ہے، سلبی بیٹا جو نسبی بیٹا ہوتا ہے، وہ باپ کی وراثت کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ امیر شریعت کی بات یاد آ گئی، فرماتے تھے کہ ایک بوٹا ہوئے ککر دا ہے جی، ایک بوٹا ہوئے ککر دا تے شریک کا مینو اے وڈن دے تے ذمہ دار آتا ہے اے میرے دادے دا لایا ہوا بوٹا ہے، اے نہیں میں وڈن دینا، بدلے میرے کو ڈالی دے 10 بوٹے لے لے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے وراثت، اور وراثت کے ساتھ انسان کی محبت۔ فرمایا کہ یہ تو وراثت ہے، اور ہماری وراثت میں دین آیا ہے۔ سبحان اللہ بتا رہے تھے کہ ہماری تو وراثت میں دین آیا ہے، اور ہماری دوہری ذمہ داری ہے، بے شک دوہری ذمہ داری ہے، ایمانی بھی اور نسبی بھی۔ بے شک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں جی، تو بات سمجھاؤں اور بات کو ترجمے کی طرف لے کر جاؤں کہ رب ذوالجلال نے بتا دیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ عمر فاروق نبی کے پاس آئے نا، یا رسول اللہ مجھے آپ سے دنیا کے تمام رشتوں سے بڑھ کر محبت ہے، لیکن اپنی ذات سے نہیں۔ نبی نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک تجھے اپنی ذات سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں ہوتی بات نہیں بنے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے عمر کی زبان سے یہ سوال کروایا تھا تاکہ امت کے لیے رہنمائی بن جائے۔ بے شک بے شک۔ عمر نے فوراً کہا، اسی وقت کہا کہ رسول اللہ ابھی اسی وقت سے مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت ہے۔ نبی نے فرمایا الآن، کہ اب بات بن گئی، اب بات بن گئی۔ تو پتہ چلا نا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اپنی جانوں سے بڑھ زیادہ حق نبی کا ہے کہ جان دینی پڑ جائے جان دے دو، نبی کی عزت پر آنچ نہ آنے پائے، مشن پر آنچ نہ آنے پائے۔ ہے جی، تو جو مشن اور جو وراثت نبی سے ہمیں ملی ہے وہ میرے باپ دادا کے چھوڑے ہوئے ترکے اور میراث سے 1000 گنا بہتر اور افضل ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ چھوڑ سکتا ہوں، ایمان والے کا جو معیار ہے جو صحابہ نے مقرر کیا وہ یہی ہے کہ باپ کے ترکے کو چھوڑ سکتا ہوں، مال چھوڑا جا سکتا ہے، ماں باپ چھوڑے جا سکتے ہیں، نبی کی وراثت اور مشن کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو رب ذوالجلال نے یہ سلسلہ صحابہ پر بس نہیں کیا، صحابہ پر بس نہیں کیا، صحابہ کو معیار بنایا اور بتا دیا کہ قیامت تک اب جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا وہ صحابہ کے ذریعے سے محمد سے جڑ جائے گا، اور جو محمد سے جڑ جائے گا وہ اللہ کا رستہ پا جائے گا۔ بے شک صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور اس کا رستہ کہاں سے ہو کر گزرتا ہے؟ اس کا رستہ جو ہے اس کا آغاز قرآن سے ہوتا ہے۔
بے شک آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ آج یہ برخورداروں نے یہاں اپنے سروں پر یہ جو پگڑی بندھوائی ہے، میں تو عرض کرتا ہوں کہ یہ جو کپڑا ان کے سروں سے لگ گیا نا، ان کو تو ایسی نسبت مل گئی قرآن کی، اب جو چیز ان سے وابستہ ہوگی وہ خود اپنی قسمت پر ناز کرے گی۔ یہ پگڑی ان کے سروں پر بندھی ہے نا، تو پگڑی نبی کی سنت ہونے کی وجہ سے بڑا مقام رکھتی ہے، لیکن اب جو نسبت ان کو قرآن سے ہو گئی، اب یہ پگڑی ان کے سروں پر اور سج جائے گی۔ بے شک بے شک اللہ انہیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی لاج نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھو میرے عزیزو، اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ۔ میں امیر شریف رحمۃ اللہ علیہ کی بات اکثر دہراتا ہوں، بڑی خوبصورت بات ہے سمجھنے والے کے لیے۔ فرماتے تھے کہ بابو لوگوں، اس قرآن کی قسمیں مت کھایا کر، اسے پڑھا کرو۔ یہ درد دل کی بات ہے۔ آج ہمارے ہاں قرآن کا کیا اس کا استعمال رہ گیا معاذ اللہ، قسم اٹھانے کے لیے، تصفیہ کروانے کے لیے۔ اگر آؤ جی قرآن دے ہاتھ رکھ کے فیصلہ کروائیے، تو قرآن چینا ہے، یہ بات قرآن چینا ہے، تو اس گل سے قرآن اس مقصد کے لیے نازل ہوا۔ اور میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، شاید آپ میں سے بعض دوستوں کو ناگوار گزرے، بعض علماء اور اساتذہ کو بھی ناگوار گزرے، یہ جو ہم نے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حافظ قرآن کی بڑی شان اور مقام رکھا ہے، وہ جو اس کی برکات اور فضیلتیں ہیں اس کا میں انکار نہیں کرتا، لیکن آپ دیکھیے کہ صحابہ میں سے کتنوں نے اس وجہ سے اپنی اولادوں کو قرآن سے وابستہ کیا، اور ہم اس کے بغیر اس کے علاوہ کسی اور وجہ کا سوچتے بھی نہیں کہ یہ جب حافظ بن جائے گا تو میری بخشش کروائے گا، حافظ بن جائے گا تو میری بخشش کروائے گا۔ لیکن مجھے بتائیں یہ سوچنے والا خود کتنا دین پر عمل کرتا ہے؟ بلکہ میں اگر جملہ کہوں ہے تو تھوڑا سخت، ہم نے اس کو بہانہ بنایا ہوا ہے کہ میں اپنے کرتوت نہیں چھڈنے، تو میری بخشش کروا۔ باپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، مسجد میں نہیں آتا، اس کا حال وہی ہے، مسجد کے پاس سے گزرا تو مولوی صاحب وہ بھینس مسجد میں گھسی ہوئی تھی، اس کو مار رہے تھے۔ میں نے کہا مولوی صاحب کیوں کملے ہو گئے، کیوں ماری گئے ہو؟ اگر مسجد کی بات نہیں ہے تو مولوی صاحب نادان ہے، جانور ہے، انہوں کی پتا ہوئے، میں کدی پڑھیا 40 سال ہی دسو کدی دیکھیا تو مسجد کی بات۔ تو ایسا باپ بھی جب یہ خواہش کرتا ہے نا کہ میری بخشش کو پتہ تو ہے کہ میں زندگی ساری پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا، سیاہی نے کالک ہی کالک ہے، تو پھر دھونے کی کوشش کرتا ہے اپنی اولاد کے ذریعے۔ تو یاد رکھو وہ تو ٹھیک ہے کہ اولاد کے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی برکتیں عطا فرمائیں گے، بسم اللہ بھی پڑھ کر جو چلا گیا نا قبر کے اندر، تو باپ کی سیاہکاریاں جو ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ تخفیف فرما دیں گے، اس کے عذاب میں، قبر میں، آخرت میں اس کو آسانیاں اللہ عطا فرما دیں گے اس کے بچے کے قرآن کی نسبت کی وجہ سے۔ لیکن دنیا کے اندر جو برائی ہے اور بدعملی ہے، اس سے نبی منع فرمانے کے لیے آئے ہیں۔ جب ایک مسلمان کی بدعملی کرتا ہے تو نحوست سے بچ نہیں سکتا۔ بے شک اسی لیے ہمارے معاشرے میں آج آپ دیکھیں، مجھے اکثر دوست دعوت دیتے ہیں نا، تو ایک دو جگہ پر مجھے بڑے فخر سے بتانے لگے کہ شاہ جی تو ہم اسی اٹھے لے کے چل رہے جتنے سارے ہی دیوبندی ہیں۔ میں نے کہا اچھا بھائی، بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں نے کہا پھر بعد میں زنا تو نہیں ہوتا ہوگا، شراب بھی نہیں پی جاتی ہوگی، چوری تو بالکل ہی نہیں ہوتی ہوگی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا یہ کیا نہیں آ رہا ہے ہمارا، یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کیا معیار ہے؟ ہم کس بات پر خوش ہو رہے ہیں؟ اہل حق تھے سارے، علماء دیوبند بھی اہل حق تھے، علماء سہارنپور بھی اہل حق تھے۔ یہ تو ہندوستان کی وہ چند نسبتیں ہیں جن پر ہم فخر کرتے ہیں۔ دنیا کے اور علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں پر اہل حق کو آپ دیوبندی کہتے ہیں۔ تو ہم کیوں اس اصطلاح کو استعمال نہیں کرتے اپنے لیے؟ جو عالمگیر ہے اور جس کے اندر امت کا ایک مجموعی تصور پیدا، اجتماعی تصور پیدا ہوتا ہے اور وحدت امت کی فکر آتی ہے۔ تو یہ پریشانیاں اسی لیے ہوتی ہیں جب ہم ان چھوٹی چھوٹی نسبتوں سے اپنے لیے وہ معاملات آسانی چاہتے ہیں۔ ہم پیر بھی اسی لیے بناتے ہیں کہ لین جانے دے حسین جانے سارے مدولت تھا پیر آپ ہی جنت لے کے جائے گا، اسی نے کوئی کرنا نہیں، پیر آپ ہی لے کے جائے گا۔ مرشد بھی اسی لیے بناتے ہیں، قرآن کے بچوں کو اسی لیے پڑھاتے ہیں، عمل کرنے کے لیے نہیں۔
مجھے ایک صحابی بتاؤ کہ جس کو قرآن کے مسائل کا ادراک نہ ہو۔ چلو آسان کر دیتا ہوں، ایک صحابی بڑھاپے میں نبی کے پاس ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدو تھے کہ مجھے کچھ ایسا سکھائیں کہ بس وہی پڑھوں گا، نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ اس سے گھٹاؤں گا، اس پر عمل کروں گا بس، تو مجھے بس وہ بتائیں آپ جو مختصر ہو۔ میں بوڑھا بھی ہوں، مجھے بہت سے عوارض بھی ہیں، تبھی نے اپنے ساتھی اس کو نا فلاں صورت سکھا دو، بہت بڑی نبی رسول ہے تو بہت بڑی ہے، میں بوڑھا بھی ہوں، میں نے کمانا بھی ہے، مجھے تو نہیں یاد رہے گا یہ سارا، آپ اچھا ایسا کرو اس سے چھوٹی صورت ایک اور بتائے گی، یہ یاد کروا دو، چلے یہ بھی بڑی ہے، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا اچھا یار ایسا کرو اسے سورۃ الزلزال یاد کروا دو۔ سورۃ الزلزال کا پتہ ہے نا کیا ہے؟ جی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ اب یہ جو ہمارے نماز پڑھنے والے بھائی ہیں نا، میں کہتا ہوں اور کچھ نہیں، جو صورت نماز میں پڑھتے ہو نا کم از کم اس کا ترجمہ علماء سے سیکھ لو، تمہیں پتہ تو چلے خدا سے کلام کیا کر رہے ہو، اللہ سے مانگ کیا رہے ہو، باتیں کیا چل رہی ہیں۔ جب یہ پتہ چل جائے گا نا تو پھر لطف ہی کچھ اور ہو، بے شک نماز کی کیفیت بدل جائے گی۔ بے شک۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر پورا وہ عقیدہ جو ہے، تین عقیدے ہیں اہم ترین، عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت۔ تو عقیدہ آخرت کا ذکر تو ہے، لیکن اس صورت کے اندر وہ سارا عقیدہ اللہ نے کھول کر بیان فرما دیا کہ ہوگا کیا آخرت میں۔ ماننا تو ہے ہم نے، یعنی عقیدہ یہ ہے نا کہ مانتے ہیں کہ وہ وقت آئے گا یہ سب کچھ ہو کر رہے گا، لیکن کیا ہوگا اس صورت اللہ نے بتا دیا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ جب پہلا سور پھونکنے کے بعد انسانوں کی روحیں نکل جائیں گی، پھر دوبارہ وہ سور پھونکا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے تو وہ زمین جو ہے اس وقت زمین ہلائی جائے گی، زمین ہلے گی، زلزلہ آئے گا، اور کیسا زلزلہ آئے گا؟ زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وہ نکال باہر کرے گی، بالکل چٹکل میدان ہو جائے گا، اور یہی معرکت کا میدان لگے گا۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان تو سارے مر گئے، وجود جو زمین کے اندر تھے وہ اللہ نے باہر نکلوا دیے زمین سے، ہوگا کیا؟ یہ کہاں انسان کہیں گے؟ وہ جو روحیں ہوں گی نا اوپر، وہ دیکھے گی زمین کو، یہ زمین کو کیا ہو گیا، اور انسان کہے گا وقال الانسان ما لها، وہ انہوں کی ہو گیا، یہ ایسے کیوں ہل رہی ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنے اوپر ہونے والے تمام معاملات کی خبریں اللہ کو دے گی، گواہیاں دے گی۔ آج بھی ٹکڑا زمین کا اللہ کے نام پر یہ مسجد بنی، یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، قیامت کے روز زمین کا یہ ٹکڑا ہمارے حق میں گواہی دے گا، بتائے گا کہ یہاں پر یہ فلاں 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 بیٹھا ہوا تھا، تیرے دین کی بات ہو رہی تھی، یہ سن رہا تھا، سبحان اللہ۔ اور وہ ٹکڑا بھی بتائے گا جہاں پر زنا ہو رہا تھا، وہ بھی بتائے گا، ہاں وہ بھی بتائے گا جہاں پر شراب پی جا رہی تھی، بنائی جا رہی تھی، وہ ٹکڑا بھی بتائے گا جو ظاہری اعتبار سے بڑا عالی شان ہے، بڑی اس کی تعمیر پر خرچ آیا ہے، اور اس کے اندر فرنیچر لاکھوں نہیں کروڑوں کا ہے، اور بیٹھنے والے انسان کے جسم پر جو سوٹ ہے وہ لاکھوں کا، جوتی ہزاروں کی، گھڑی لاکھوں کی، اور بڑے مسجد پر بیٹھا ہے، بڑا وزیر، بڑا مشیر ہے، وہ ٹکڑا بھی بتائے گا کہ یہ اتنی تمام تعیشات اور سہولیات ہونے کے باوجود یہ تیرے دین کی خدمت نہیں کرتا تھا، کفار اور یہود و نصارہ کی غلامی کرتا تھا۔ یہ زمین گواہی دے گی۔ اعضاء و جوارح تو بعد کی بات ہے، یہ پہلے زمین گواہیاں دے گی، یہ مقدمہ دائر کرے گی کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ۔ ہمارے کہتے ہیں لوگ ساڈا تو جی فلاں نال تعلق ہو گیا، بخشے بخشائے ہیں، سارے کو کنے پوچھنا، سارے کو کنے پوچھنا؟
اچھے فلانے بابا جی دے فلانے پیر صاحب دے فلانے مرشد جڑے ہیں انہاں دے لڑ لگ گئے ہیں، بس وہ جنت وچ ویندے پے اسے 80 بج نال انہیں کر کے تے انہیں بڑھ گئے. وہ فرشتے اٹھے مطلب تھوڑی ماسی دے پتر ہیں. اللہ نے قرآن جو آکھیا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم کہ میں انسانوں کو لاؤں گا اس روز گروہ گروہ بن کر آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ لیروا اعمالهم تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں. یہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے. تو کیڑا پیر نہیں پھرنا جڑا قرآن تو بھی ڈاڈا جڑا کہتا ہے کہ بھئی تیری بخشش ہو جانی بس تو ہمیں نذرانہ پہنچا دیں. آپ سال کے بعد ہماری نوکری چاکری کرتے رہے، بس نذرانہ ہمیں پہنچا دیں، باقی حلال کر حرام کر سیاہ کر سفید کر، تیری ذمہ داری میری. کہ آپ ہی پٹھا ٹنگیا ہونا دے تو بھی نال ٹنگیا ہونے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اعمال تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے گئے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اور اس روز جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو وہ عمل بھی دکھائے گا اور اس کا انجام بھی دکھا دے گا. اچھائی کی ہوگی تو بہترین اجر ہوگا اس کا، راحتیں پائے گا، آسانیاں پائے گا. اور اگر اس روز اس نے ذرہ برابر نیکی اپنے نامہ اعمال میں چھوڑی ہوگی تو اللہ وہ نیکی بھی دکھائے گا، اور بدی کی ہوگی تو بدی بھی دکھائے گا. یہ ہے سورۃ الزلزال. یہ ساری کی ساری سورت جو ہے اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے. مفسرین فرماتے ہیں سورۃ اخلاص کو جو 3 مرتبہ پڑھو تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، سورۃ الزلزال کو 2 مرتبہ پڑھ لو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. مقام اور مرتبے میں ایسی ہے. تو وہ نبی کا صحابی بات یہ کر رہا تھا کہ نبی کے صحابی کو یہ سورۃ الزلزال کی آیت کروائی، بوڑھا تھا، بدو تھا، جاتے ہوئے کہہ کر گیا یا رسول اللہ نہ اس سے پڑھاؤں گا نہ اس سے گھٹاؤں گا، بھئی اور بھی کچھ نہیں یاد کروں گا اور اس کو کم بھی نہیں کروں گا. وہ جا رہا تھا، نبی نے کہا یہ دیکھو جنتی جا رہا ہے، یہ دیکھو جنتی جا رہا ہے. نبی کے صحابی کے پاس جتنا قرآن تھا وہ اس پر عمل کرتا تھا. بے شک جتنا قرآن تھا وہ اس پر عمل کرتا تھا. آج ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ بولتے بخشا ہمارا. کوئی دنیا سے فوت ہو گیا تو قرآن کو لے آئے اور خود پڑھنا بھی نہیں آتا، بھیجے گئے بشیر مولوی کو پکڑ کے لے آؤ کہ مولوی صاحب بھیجتے جاؤ، اما فوت ہو گئی آگے بخشواؤ. ایک طرف تو مولوی کو لے کر آتا ہے کاہے کے لیے کہ میری ماں کو بخشوائے گا، میرے ابے کو بخشوائے گا، اور دوسری طرف مولوی کو اپنے معاشرے کا درجہ 3 کا بھی فرق نہیں سمجھتا. درجہ 3 کا بھی فرق نہیں سمجھتا. اور جنہوں کادر روٹی شناختی کارڈ تے ملتی مسجد جا کے چودھری بنیا ہوں گا، مسجد جا کے چودھری بنیا ہوں گا. کیوں؟ جو گھر پر تو زور چلتا نہیں، مسجد پر آ کر چودھری بن گئے. وہ مولوی بیچارہ کمزور ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ یہ جا تو کہیں سکتا نہیں، وہ اس کی روزی یہاں سے لگی ہوئی ہے، یہ مسئلے سے ہٹے گا. ہنر کوئی اس کو نہیں آتا، فن کوئی اس کے پاس نہیں ہے. اور میں آپ پورے پاکستان اور ہندوستان کو تو نہیں کہتا لیکن پاکستان کے سارے ملک کے آپ مساجد میں چلے جائیں، الا قلیلا الا من رحم اللہ، چند علاقوں اور چند مساجد کو چھوڑ کر ہمارے مسجد کے مولوی، مؤذن، حافظ، معلم، اس کی جو تنخواہ ہے نا، ایک بال بچے دار آدمی کو اتنے پیسے دے کر اس میں گزارا کروا کے دکھاتے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اور کچھ نہ ہو، کتوں کی کمائی کوئی نہ ہو گئے. اللہ جزائے خیر دے. میں جو بات کرنے کا میرا مقصد ہے، ہمارے معاشرے میں اعتراض مولوی پر ہوتا ہے، مولوی پر اعتراض نہیں ہے. میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں اور پورے شرع صدر سے کہہ رہا ہوں، اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں. مولوی بھی انسان ہے، ہمارے معاشرے کا انسان ہے. ساتھ میں اکثر یہ واقعہ میں نے بیان کیا دوستوں کو.
وہ ہمارے سابقہ ایک علاقہ ہے پنجاب کی آخری تحصیل ہے، اس کے آگے سندھ شروع ہو جاتا ہے. تو وہاں پر ایک مولوی صاحب تھے وہ دوسرے مکتب فکر سے، بریلوی مکتب فکر سے، مسلمان ہی تھے. چوک پر کھڑے ہوئے تھے وہ اور سگریٹ پی رہے تھے. یہ میں مطلب یہ واقعہ ہے، مجھے ایک آدمی نے بتایا، اور وہ سکہ راوی ہے. اب وہ کھڑا ہوا سگریٹ پی رہا تھا، پاس سے ایک اس کا مقتدی گزرا، موٹر سائیکل سے جانا پہ دی، اور مولوی نے دیکھا تو بریک لا دی. تو مولوی صاحب تسی میں بولتے کی ہو گیا تو سگریٹ پیتے پہ؟ اگر سگریٹ ہی پینا پہ کسی نے گھر تو نہیں بڑھیا میں نہیں تھی ساڈے امام ہو. انہیں کہا میرے پیچھے کہڑا جنید بغدادی آندا، تسی کھلوتے ہو، تسی چور ڈاکو شرابی زانی حرام خور ہیں تے تسی میرے مقتدی تو ہو جے تہاڈا امام. سبحان اللہ. اسی معاشرے کا انسان ہے، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، اسی معاشرے کا انسان ہے مولوی. اس طرح آپ اپنے حکمرانوں کی طرف دیکھیں. آپ کے حکمران آپ کے معاشرے اور آپ کی سوسائٹی، آپ کی تہذیب اور آپ کے اخلاق کے آئینہ ہوتے ہیں. آئینہ. آج آپ کا کوئی حکمران یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی ذاتی زندگی پر سوال کرنے کا حق دیتا ہوں؟ کہتا ہے کوئی حکمران؟ نہیں. وہ تو کہتے ہیں میری ذاتی زندگی، اس پر آپ کیوں سوال کر رہے ہیں؟ اور رہنما تو وہ ہوتا ہے جس کی ذاتی زندگی سب سے پہلے اس پر سوالیہ نشان لگتا ہے. نبی تو خود سب سے پہلے میدان میں آ کر اس نے سوال کیا اپنے کردار کے متعلق، ذاتی زندگی کے متعلق. حل وجدتمونی صادقا او کاذبا. یہ ہوتا ہے رہنما. سبحان اللہ. بے شک صلی اللہ علیہ وسلم. رہنمائی کا معیار یہ ہے. لیکن کیا آج ہم جس سطح پر آ چکے ہیں، تنزلی کے جس مقام پر آ گئے ہیں، ہمارے حکمران، ہمارے علماء اور ہمارے علاقے کے، سیاست کے، معیشت کے، معاشرت کی زندگی کسی بھی شعبے کے رہنما جو ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے ہی معاشرے کی عکاسی کریں گے. وہ اللہ کی کوئی بنائی ہوئی مخلوق میں سے فرشتے نہیں ہیں، وہ بھی انسان ہی ہیں اور اپنے گرد و پیش سے متاثر ہوتے ہیں. اور یاد رکھو کسی علاقے میں اگر کوئی ایک جگہ، کوئی ایک مقام جہاں پر برائی ہوتی ہے، اس کی نحوست پورے علاقے پر پڑتی ہے. پورے علاقے پر اس کی نحوست پڑتی ہے. اور علماء، مبلغین، واعظین، ان کو زیادہ برائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کے ذمے ہے بروں کو بات پہنچانی ہے، ان کو دعوت دینی ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ وہ جب دعوت دینے کے لیے جایا کرتے تھے تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ دعوت دینے کے بعد وہ جو وقت ان میں گزارتے تھے، وہ جن میں وقت گزارا ہے وہ اب نام مسلمانوں والے، کام سارے کافروں والے، ہندوؤں والے، منتیں ویسی مانتے ہیں، معاملات ویسے کرتے ہیں، شادی بیاہ ویسے کرتے ہیں، رشق تجارت ویسے کرتے ہیں، کوئی فرق ہی نہیں. برائی اس معاشرے کا جزو لا ینفق ہو گئی ہے. تو اب جب انہوں نے ان میں تبلیغ کا آغاز کیا تو وہ ہفتہ عشرہ ان میں گزارنے کے بعد پھر واپس آتے، اپنے شیخ کے خاندان میں جا کر ہفتہ وہاں لگاتے اپنی صفائی کے لیے. سبحان اللہ. تزکیہ کرواتے جا کے. تو آج مطلب پیر کہاں، خانقاہیں کہاں، معاشرہ کہاں پہنچ گیا ہے. تو واپسی کا رستہ اسی قرآن سے آئے گا، اسی قرآن سے وابستگی ہمیں واپس لے کر جائے گی. تو میرے عزیزوں، معاشرہ جو اس وقت مولوی کی مخالفت پر کمر بستہ ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مولوی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، اس کو اختلاف اس دین کی بات سے ہے جس کا نمائندہ مولوی ہے. بے شک بے شک. کیونکہ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اس ہمارے عمل پر پابندی لگائی جائے، اس کی بات بھی کی جائے. مولوی اگر سیاست میں کوئی بات کرنے لگ جائے تو وہ فوراً ہی جو وہ مسجد کے وہ متولی صاحب ہیں، یہ جو کمیٹی ہے، ان کو فوراً پیٹ میں مروڑ پڑنا شروع ہو جاتا ہے کہ مولوی صاحب سیاست نہیں کرنا نہ کریا کرو. کیوں جی؟ مسجد کو سیاست کی گل کرنی تھا تو ٹٹی خانے جا کے کر کے سیاست کی گل کہاں پہ کرے جا کے بتائیں آپ. سیاست کی بات کہاں کی جائے؟ کیا سیاست ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے؟ کیا قرآن نے سیاست کی رہنمائی نہیں کی؟ یہاں پر آپ نظام کی تبدیلی کی بات کریں، ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. انہوں نے کون چاہیے؟ میٹھا میٹھا ابو گپو اسلام چاہیے، جنہوں بندہ قبول کرے تو بندے کنڈا بھی نہ پھولے. ایسا کوئی مولوی بیان کرتا ہو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں جی.
وہ کوئی مبلغ اسلام بن جاتا ہے، کوئی مبلغ اسلام، کوئی کیا کچھ بن جاتا ہے. کیوں؟ کوئی اختلافی بات نہیں. کوئی حضرت بڑے اچھے ہیں، کیوں جی کوئی اختلافی گل نہیں کرتے. اچھا یہ حضرت نبی سے بھی اچھے ہیں. نبی کے ساتھ تو کافروں نے کوئی مفاہمت نہیں کی. حضرت تو مسجد خود بنا کے دینے کو تیار ہے. کوئی گل سمجھ بھی آتی ہے؟ آ رہی ہے. حق فرمایا جی، حق فرمایا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. تو علماء کے ساتھ اگر خدمت نہیں کر سکتے تو کم از کم مخالفت بھی مت کرو. بے شک. مولوی اسی معاشرے کا حصہ ہے، اسی معاشرے کا حصہ ہے. بھائی ان پیغمبر نہیں آنے، اولیاء اللہ نہیں آنے. وہ ہو جائے اج دے دور دا سب تو بڑا ولی وہ ہے جڑا تانوں تہاڈی کسی برائی تو منع کر دے نا، ہمت کر کے، جرت کر کے، پگڑی سر تے رکھ کے، داڑھی رکھ کے، ہے جی پاٹے کپڑے میں ٹوٹی جُتی پا کے تانوں کسی برائی تو منع کر دے، تو اج دور سب تو بڑا ولی ہے. سبحان اللہ. ہاں ماشاء اللہ. تم پتہ نہیں بغیر کس چیز کو سمجھتے ہو. اپنے معاشرے کے ان لوگوں کی قدر کرو جو تمہارے ایمانوں کے محافظ ہیں، جو تمہارے ایمانوں کے محافظ ہیں. وہ قرآن ان کے پاس ہے، حدیث ان کے پاس، قال اللہ قال رسول ان کے پاس ہے. تو ان کی قدر کرنی چاہیے، مخالفت نہیں. جو ان کی مخالفت کرتے ہیں وہ اپنی بدعملی پر اصل میں قدغن نہیں لگوانا چاہتے. بے شک. اس لیے ان کو پسند کون آتا ہے؟ جاوید غامدی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ منہ نہ متھا جی میں جن پاڑ نہ تھا. ہمیں یہ قرآن کا شارح اور مفسر اچھا لگتا ہے جو ہماری ہر بدعملی کو جواز پیش کر دے کہ نہیں نہیں اس پر تو کوئی اسلام میں کوئی پابندی نہیں. وہ اس کا چہرہ چانٹا ہے، شاید داماد بھی ہے اس کا. میرے تو پاکستان آیا ہوا تھا تو یہ دنیا نیوز والوں نے اس کا انٹرویو لیا. موقع کون سا تھا؟ موقع وہ تھا کہ افغانستان میں انہوں نے عورتوں کی کرکٹ ٹیم پر پابندی لگا دی. سبحان اللہ. عورتوں کی ٹیم پر پابندی لگا دی. اب اس کا انٹرویو کیا اس پر انہوں نے کہ دیکھیں جی عورتوں کی تفریح پر پابندی لگانا کیا اسلام میں اس کی ممانعت ہے؟ عورتوں کی کھیل کود پر. اور پھر اس میں پردے کو بھی بیچ میں لے آئے. اور یہ مطلب پاکستان میں مین سٹریم میڈیا کے ایک چینل پر بیٹھ کر اس نے یہ بات کہی کہ پردے کا جو مسئلہ ہے یہ تو دیکھیں نا جی وہ وہاں پر وہ جو ہے وہ پردہ تو نظر کا ہوتا ہے، شرم کا ہوتا ہے. وہ جو نہیں اگر آپ کے دل کے اندر شرم نہیں ہے تو آپ وہ نقاب کروا کے کیا کر لیں گے. یہ یوں اس طرح کی باتیں کرتا رہا اور ساتھ اس نے عورتوں کی تفریح پر بڑے دلائل دیے اور بہت سے لوگوں نے اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا. اب ایک سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ دین نے عورت کی جائز تفریح کے راستے میں رکاوٹ نہیں لگائی، پابندی نہیں لگائی. کتنا وقت ہے میرے پاس؟ بس 5 منٹ کی اجازت ہے. مہربانی، بہت شکریہ، نوازش. 5 منٹ بعد ختم کرتا ہوں. سوال یہ بنتا ہے کہ وہ جو عورت کی تفریح پر دلائل آپ دیتے ہیں بالکل ٹھیک، اس کے ہم قائل ہیں. نبی کریم سیدہ عائشہ کے ساتھ تفریح فرماتے تھے. نبی کریم جب ابتدا میں آپ کی شادی ہوئی، سیدہ عائشہ دبلی پتلی تھی اور پھرتیلی تھی، عمر کم تھی. دوڑ لگائی، آپ جیت گئی. کچھ وقت کے بعد آپ کا جسم فربا ہو گیا تو نبی کریم نے پھر آپ کے ساتھ دوڑ لگائی اور اس مرتبہ نبی کریم جیت گئے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے وہ بدلہ پورا کر دیا. اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب نبی نے یہ سیدہ عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی تو کیا آپ نے صحابہ سے کہا اج میں تے عائشہ دوڑ لان لگے آؤ ذرا تسی بھی صحیح تفریح دیکھو؟ نو، نہیں 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 کہا نہیں. اب یہ جو پوری دنیا پر مسلمانوں کی، میں کہتا ہوں کافر کی بھی بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے نا، بہن تو بہن ہوتی ہے، عورت ہے. یہ ہمارے اس موجودہ نظام پر خدا کی لعنت ہو جس نے عورت کو منڈی کا مال بنا دیا. آمین آمین. بے شک. ہمارا وہ دین ہے کہ جس نے کافروں کی بھی عورتوں کو عزت دی ہے، بے شک بے شک. جس نے بتایا ہے مرد کو کہ تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. سبحان اللہ. جس نے بہن کے حقوق، بیوی کے حقوق، بیٹی کے حقوق مقرر کیے ہیں. یہ میرے عزیزوں، ہمیں وہ اچھا لگتا ہے جو ہماری بے حجابی والی زندگی کو جواز اور دلیل مہیا کرے. ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، ہمیں یہی دین اور اسلام چاہیے. وہ جو پرانے باتیں کیا کرتے تھے نا وہ پرانے لوگ تھے. یہ نیا جو آیا نا یہ نما ماں نے جمع ایک ہی.
مسجد میں بیٹھا ہوں یہی کچھ ہی کہہ سکتا ہوں، غصہ انہی الفاظ پر زور ڈال کر پورا کر دیتا ہوں۔ یعنی آج تک 1400 برس میں جو صحابہ سے لے کر ہمارے مفسرین علماء اور ائمہ اسلاف کو سمجھ نہیں آیا، ان ماں نے جڑے جمعہ نما ایک جنگ کے بعد نکلے تھے قوم واسطے فتنہ بنے ہیں، اس کو سمجھ آ گیا کہ قرآن کی فلاں آیت کا فلاں مطلب ہے، پہلوں کو سمجھ نہیں آیا، معاذ اللہ نبی کو بھی سمجھ نہیں آیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین سبحان اللہ یدنین علیہن من جلابیبہن۔ سبحان اللہ۔ یہ یدنین علیہن من جلابیبہن اس کا مطلب لٹکاؤ، سادے کہنا یدنین کا مطلب ہے اٹھے کرو، ایک پکڑا قرآن سمجھے آئے گا۔ اب وہ جب دلائل مہیا کرتے ہیں ان کو میڈیا پر دکھایا بھی جاتا ہے، اور پاکستان کی اشرافیہ ایلیٹ کلاس وہ ایسوں کو دین کا رہنما بناتی ہے، ایسوں کو کہتی ہے کہ یہ دین کا حقیقی اشارے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو دین پابندی لگاتا ہے، حرام اور حلال، جائز اور ناجائز، اور اپنا ایک نظام اور اپنا ایک تشخص متعارف کرواتا ہے جس کے اندر مفاہمت نہیں ہے، جو اشداء علی الکفار کی تشریح لے کر آتا ہے، وہ دین ہم سے اب ہضم نہیں ہوتا۔ ہمیں اب میٹھا میٹھا چاہیے، مفاہمت والا چاہیے، جس کے اندر ہمیں یہ بھی سمجھ آ جائے کہ دیکھیں جی وہ کافر ہیں، طاقتور ہیں، ہم ان کے ساتھ لڑ تو نہیں سکتے نا، لہذا مجبوری میں ان کے ساتھ مل کر رہنا شروع کر دیں، اور مل کر ساتھ ایسے رہنے لگ جائیں کہ پتہ ہی نہ لگے یہودی کھیڑا تھا مسلمان کھیڑا۔ ہمیں اب ایسے شعریں پسند ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے بدعملی کے جو ایک رواج ہے اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے، اور مولوی بیچارہ جو محلے کی مسجد کا ہے یہ اس لیے اس سے دشمنی ہے کہ یہ ہمیں جو ہے یہ کہتا ہے کہ بھئی قرآن پر عمل کرو، حلال کی پابندی کرو، حرام سے اجتناب کرو، ہیں جی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ٹوٹی پھوٹی یہ بات کرتا ہے، جتنا سمجھ اور شعور اللہ سے عطا فرمایا ہے یہ تو مطلب آپ کے سامنے رٹو طوطے کی طرح اپنے بڑوں کی باتیں بیان کرتا ہے، ہم سے وہی ہضم نہیں ہوتی۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جس امیر شریف کے آج تم نعرے لگاتے ہو نا، اگر ان کے خطبات جو کچھ چھپے ہوئے ہیں یہ مولوی مسجد میں بیان کرنا شروع کر دیں، تم ہی لوگ نکال کر باہر کھڑا کر دو گے جو کچھ وہ کہہ گئے۔ اگر اس فکر کو لے کر ہمارے معاشرے کے علماء اور واعظین اور مبلغین اور خطباء چل پڑے تو تم ہی لوگ مخالف ہو جاؤ گے۔ تو جو ہیں ان کی قدر کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بس میں مزید تفصیل میں نہیں جاتا، بہت سی باتیں ہو گئی، بہت سی ادھوری اور تشنا ہیں، بس وہ کہتے ہیں کملا گل کرے تو سیاںا قیاس کرے۔ میری دیوانے کی بڑھ ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے سینے میں پیوست فرما دے، آمین آمین، اور آپ کو اپنی زندگی کے معاملات میں قرآن کے ان احکام اور نبی کریم اور اصحاب محمد کے ان مقاصد اور امت محمدیہ کا فرد فرید ہونے کی وجہ سے جو اللہ نے ہماری ذمہ داریاں متعین کی ہیں ان کو سمجھ کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے ساتھ وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سمجھنے، قرآن پڑھنے اور قرآن کے ساتھ وابستگی کی نیت اللہ کی رضا، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ اس نیت سے قرآن سے وابستہ ہوں گے نا تو وہ ساری برکات جو آپ خواہش رکھتے ہیں وہ ویسے بھی آپ کو مل جائیں گے، وہ ویسے ہی آپ کو مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور جو کچھ مختصر سے وقت میں اس نے عرض و معروض کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو اچھی باتیں ہو گئیں اللہ قبول فرمائے، جو باتیں غلط ہوئی خطا سے ہوئی اللہ معاف فرمائے، اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔